اور اس کو جناب چیئرمین ایس آئی ایف سی کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ ایس آئی ایف سی یہ وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے دودھ، شہد، ملک شیک، روح افزا، پتہ نہیں کس کس کی نہریں یہاں پہ پاکستان میں آ رہی ہیں۔ کبھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ $100 ارب آیا، کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانا بندہ آیا، کبھی ہم سنتے ہیں جی یہ ڈیلیگیشن آ گیا، یہ پیسے آئے۔ جب ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں ان سوالوں میں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سیکرٹ ہے، خفیہ ہے۔ یہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں جناب چیئرمین، یہاں پہ میں پڑھ کے سنا دوں، یہ سٹاف نے، آپ کے نیشنل اسمبلی سٹاف نے لکھ کے دیا ہے، پوچھ لیں۔ خفیہ نہیں پوچھنا۔ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ایک قانون ہے، اس کے اوپر بھی کہتے ہیں جی انہوں ٹھپو، بات نہیں کرنی۔ یہ حالات ہیں جناب چیئرمین۔ کون سی پرفارمنس ہوگی کیا؟ رول آف لا کہاں پہ ہے؟ آپ کی معیشت تب تک نہیں چل سکتی جب تک، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ آپ کا رول آف لا نہیں ہوگا ملک نہیں چل سکتا، نہیں ہے نا۔ ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں جناب چیئرمین، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارا ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہماری جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس پہ، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں اور یہاں پہ گورنمنٹ ٹریجری بینچز کے جو ساتھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، ان سے پوچھیں، یہ ڈیبیٹ وہاں پہ ہوئی تھی، آپ کا فورن ایکسچینج جو پریڈکٹ کیا تھا آپ کا ڈیٹ مینجمنٹ آفس اور منسٹری آف فائنینس نے اور ان لوگوں نے، وہ کیا تھا جی 186 روپے 2 سال پہلے، چڑھ گیا 275 روپے پہ۔ وہ فورکاسٹنگ کدھر گئی؟ یہ پی ڈی ایم 1 کی حکومت کے دوران۔ میں ایگزیکٹ پیج نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں جناب چیئرمین، پیج نمبر 3، گرانٹ نمبر 127، ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ لونز، یہ آپ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ڈاکیومنٹ ہے۔ امپیکٹ اس کا، آپ کا قرضہ صرف اس سال صرف جو لونز اور آپ کا پرنسپل ادائیگی کا، صرف اس ڈیمانڈ کا، باقیوں کا نہیں، صرف اس ڈیمانڈ کا غلط فورکاسٹنگ کی وجہ سے 86.2 ارب روپے کی پھکی لگی ہے آپ کو۔ اور وہ پھکی کون پورا کر رہا ہے؟ وہ پاکستان کی عوام۔ آپ کا اسی ڈاکیومنٹ میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ ہم لوگ نہیں بناتے ہیں، یہ آپ کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان بناتا ہوتا ہے، انہوں نے سروسنگ آف فورن ڈیٹ کے اوپر بات کی، اس پہ یہی ایکسچینج ریٹ ویریشن کے ساتھ جو امپیکٹ پڑا 34.5 ارب روپے پاکستان کی عوام زیادہ دے رہی ہے۔ یہ تو آپ کو میں صرف ایک ٹیسٹر دے رہا ہوں۔ آپ کا جناب چیئرمین یہاں پہ آپ کا جو قرضہ بڑا ہے اس سال، انٹرسٹ پیمنٹ اور آپ کا پرنسپل ری پیمنٹس کا 120 ارب روپے سے زیادہ۔ اور اس سے میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ آپ کا جناب چیئرمین، آپ یا ٹوٹل کریں جو پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس وقت، یہ 133.5 ارب ڈالر ہے، جو آپ کا اس وقت ایکسچینج ریٹ اس پی ڈی ایم حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے، پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ، پی ڈی ایم 2 کیئر ٹیکر جو ہے اس کو میں پی ڈی ایم 2 ہی کہتا ہوں، وہ ان کا ہی ایکسٹینشن تھا، اور ابھی یہ پی ڈی ایم 3 گورنمنٹ، پی ڈی ایم 2 نمبر، اور ان کی نااہلیوں کی وجہ سے جناب چیئرمین، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے جو پاکستان پہ جو بیٹھے بٹھائے ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے جو قرضہ بڑھا ہے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، فگر 11,881.5 ارب روپے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، صرف ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے جو بیٹھے بٹھائے آپ کو پاکستان کی عوام کو خمیازہ اٹھانا پڑے گا 11,881.5 ارب روپیہ۔ یہ پرفارمنس ہے، یہ پرفارمنس ہے نیگیٹو۔ ہوش کے ناخن لیں جناب چیئرمین۔ ہم نے ابھی جنید اکبر خان صاحب میرا خیال ادھر نہیں ہے، وہ ابھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہی ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت۔
وہاں پہ ایک ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ منسٹری آف فائنانس اور باقی منسٹریز کو بلائیں اور جو یہ غلط فور کاسٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ بات ہوتی ہے، یہاں پہ اس ہاؤس نے بجٹ جو پاس کیا، بڑے دھوم دھام سے اکنامک سروے لانچ ہوا، شمیانے بجائے گئے، ڈھول ڈھماکے سے منسٹری آف فائنانس میں 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ، کھانے کھلائے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ جس وقت یوٹیلائزیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے حکومت کی اپنی منسٹریز نے اٹھا کے رکھی کہ جی یہ آپ نے 1400 ارب میں سے عوام کو کتنا پہنچا، خرچ کتنا ہوا، جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کیا فگر ہے؟ 92 ارب۔ 1400 ارب روپے کا بجٹ آپ کے پاس 1400 ارب روپے آپ کی جیب میں پڑا ہے اور آپ خرچ کر رہے ہیں 92 ارب۔ آپ نے 8.5% بھی 6 مہینوں میں نہیں خرچ کیا۔ پیچھے رہ کتنا گیا ہے جناب چیئرمین مجھے بتائیں، ٹائم کتنا گیا ہے؟ آج ہو گئی ہے 12 مارچ، اپریل، مئی، جون میں تو ختم، مئی میں اینڈ میں ختم، اکاؤنٹس آپ کے کلوز۔ کیا پرفارمنس؟ جناب چیئرمین، میں یہ ڈیٹ کے بارے میں مزید میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ فائنانس کمیٹی میں شارام خان اور ہمارے باقی ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی پوچھ گچھ ضرور کریں گے۔ پر یہاں پہ ان سے پوچھنا چاہیے، یہاں پہ بجلی کے محکمے میں جناب چیئرمین یہ آپ کو میں گراف بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کا جناب چیئرمین جو آپ کا کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران جو غلط انہوں نے معاہدے کیے تھے، غلط معاہدے، اس کی وجہ سے اور غلط لوکیشنز میں وہ کارخانے لگائے گئے تھے، اور پھر ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے، اور جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اس کی وجہ سے آپ کا 400 ارب روپے سے آپ کا کیپیسٹی پیمنٹس اٹھ کے 2800 3000 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ آپ کا میں یہاں پہ اس وقت چیئرمین ایف بی آر ہے، ان کی یہ ٹویٹ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس وقت یہ غالباً سیکرٹری پاور تھے، 18 سپتمبر 2023 ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ موجود ہے۔ راشد لنگریال صاحب آج کل چیئرمین ایف پی آر ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ ڈبلڈ ایز ڈالر روز فرام پی کے آر 100 to 300۔ سیکرٹری خود کہہ رہے ہیں، آج ایف پی آر کی چیئرمین، میں تو نہیں کہہ رہا۔ Foreign funded dollar denominated IPPs have contributed the most۔ بھائی جان لگائے کس نے؟ ہم نے تو نہیں لگائے، انہوں نے لگائے نا، پوچھیں۔ Locally funded RLNG's plants capacity payment has increased 60%, while foreign funded coal plants payment has gone up by 145%۔ چارج شیٹ موجودہ چیئرمین ایف پی آر کی اپنی ٹویٹ، اب یہ اس کو ڈیلیٹ کرتے جائیں، ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ یہ اس کے ساتھ جناب والا اس کا گراف بھی موجود ہے اس ٹویٹ کے ساتھ، یہ ان کا ہی ہے، میرا نہیں ہے۔ جناب چیئرمین یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس وقت جو یہ لگا رہے تھے نا کوئلے کے پاور پلانٹ، سائیوال کول اٹھا کے انہوں نے پاکستان کے بیچ میں لگا دیا امپورٹڈ کول پہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کی ایوریج پرائس کوئلے کی پاور پلانٹ کی تقریباً دنیا میں ایوریج بنتی ہے $7 لاکھ پر میگا واٹ، یہاں پہ یہ لگا رہے ہیں $14 لاکھ پر میگا واٹ۔ مطلب کوئی عقل نہیں دھنگ رہے گی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ایون فیلڈ گیا پیسہ؟ وہ کدھر گیا؟ کدھر جا رہا ہے؟ جناب چیئرمین شہباز شریف نے کیبنٹ میٹنگ بڑے دھوم دھام سے کی ادھر کیا نام ہے یہ کنونشن سینٹر میں اس نے کہا جی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 850 ارب روپے کھا رہی ہو۔ بھائی کرو نا، کچھ کرو، اس کا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ پی آئی کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے انہوں نے شروع کیا، انہوں نے کہا جی ہم لوگ پرائیویٹائز کریں گے، 85 ارب روپے کی انہوں نے بڈ پرائس رکھی،
لینے کے لیے 10 ارب روپے بھی نہیں آئے, ابھی بھاگتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کا کیا کریں. کیا انہوں نے آصف علی زرداری کو یہ جو سپیچ لکھ کے دی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, یہ سرکولر چلا جاتا ہے ساری منسٹریوں کو, اور وہ چھاپا کر کے کاغذ کو کالا کر کے پتہ نہیں اس میں کتنے خرچے, یہ جھوٹ کا پرندہ بنا کے انہوں نے کہا جی یہ آپ پڑھ دیں, اللہ خیر صلی اللہ, تو پڑھ دی ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ صفر. جناب چیئرمین, یہاں پہ آتے ہیں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ. نہیں وہ واقعی میں بھی دیکھ رہا ہوں. عمر ایوب صاحب کے ممبر سو گئے ہیں. یہ سر خیر ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, میں نے کہا اٹھا دیں انشاءاللہ سر, کوئی ایشو, وہ ہمارا ہیڈک ہے. آپ سنیں, آپ سو جائیں, خیر ہے, عوام سن رہی ہے, آپ سارے سو جائیں, ہمیں نہیں. آپ تو ایسے بھی ستو پی کے سو گئے, عوام آپ کی جاگ رہی ہے انشاءاللہ, اور آپ سے حساب لے گی. آپ تو بلوچستان جل رہے, آپ پھر بھی سو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے جناب چیئرمین, یہاں پہ میں آپ سے بات کروں کہ باہر سے جو سرمایہ آ رہا ہے, باہر سے ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں اتنا برا ریکارڈ کبھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تھا ہی نہیں. وجہ کیونکہ زیرو ہے. یہ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ امریکہ سے لاکہیڈ مارٹن ہمیں $350 ملین دے رہا ہے. اور بھائی جان ذرا پڑھ لیا کرو, کانٹریکٹس پڑھ لیا کرو. امریکہ لاکہیڈ مارٹن وہ کمپنی ہے جو F-16 بناتی ہے. ان کو پینٹاگون نے چارج دیا ہے کہ پاکستان فضائیہ کے F-16 طیارے ہندوستان کے خلاف نہیں استعمال ہوں گے. ان میں وہ سافٹ ویئر سسٹمز موجود ہیں جو کہ لاک آؤٹ کرتے ہیں آپ کا میسائل سسٹمز, آپ کے باقی سسٹمز. یہ فلائی بائی وائرز ایئر کرافٹ ہوتے ہیں, 1 سیکنڈ میں F-16 بغیر فلائی بائی وائر کمپیوٹر سسٹمز کے وہ چل ہی نہیں سکتا. 1 سیکنڈ میں 10 سے زیادہ وہ فلائنگ کریکشنز کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو انہوں نے لاک آؤٹ کی ہے. اور یہ اس کمپنی کی مانیٹرنگ کے لیے رکھے گئے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی $350 ملین جو ہے وہ آیا ہے. یہ حالات ہیں ان کے جناب چیئرمین. یہاں پہ میں بات کرتا چلوں کہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز, معیشت, کیونکہ یہاں پہ معیشت کی, آصف زرداری کی سپیچ میں بڑا معیشت کے بارے میں بات کی. آپ کا معیشت کے بارے میں اس وقت آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو $11.2 ارب. تحریک انصاف کے ٹائم پہ $20 ارب تھا ہم لوگوں نے جب چھوڑ کے گئے تھے, اور وہ بھی, اور یہ بھی 11.2. یہ وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک مارکیٹ سے اٹھا کے کنورٹ کر کے رکھ رہا ہے. جس طرح کوئی ویزا کے لیے آدمی جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار رشتہ دار سے پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے, یار میں نے ایمبیسی کو دکھانے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں. جناب چیئرمین, فاٹا کے علاقے میں, ایکس فاٹا کا, یہاں پہ میرے ساتھی موجود ہیں, وہاں پہ آپ ان کے ڈیوز بنتے ہیں, کے پی کے اور خیبر پختونخوا میرے صوبے کے اور فاٹا کے. آپ کی وفاقی حکومت ان کو دے نہیں رہی ہے وہ ڈیوز. بارڈرز پہ کوئی پٹواری تو نہیں بیٹھا ہوا نا, کون بیٹھے ہیں وہ اس جگہ میں. آپ کا یہ حقانیہ میں جا کے آپ اکوڑا خٹنگ میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, وہ خفیہ ایجنسیاں کہاں پہ ہیں, وہ کدھر کیا کام کر رہی ہیں؟ جناب چیئرمین, یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ میرے صوبے کا خیبر پختونخوا کا 1100 ارب روپے انہوں نے دینا ہے, نہیں دے رہے. کیوں؟ انہوں نے کہا جی اڑی ہے. گو کہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ وہ واحد صوبہ ہے جس کی حکومت نے آپ کو سرپلس ڈکلیئر کر کے کیا ہے کہ آپ کا خسارہ کم ہو, کہ آپ آئی ایم ایف کا ٹارگٹ اچیو کر سکیں, کہ آپ کو $1.5 بلین کی ٹرانچ جو ہے وہ مل سکے. اور یہاں پہ ان کا یہ عقل ان کی دیکھیں, 2 سال کے اندر یہ سٹیٹسٹکس آپ ابھی گوگل کرنے, پریس والوں کو کہہ دیں, آپ کا ریسرچ سٹاف سے کہہ دیں, 20 لاکھ نوجوان پاکستان کے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 20 لاکھ. فی کس نوجوان نے 40 لاکھ روپے دی ہیں, اور اس کو جناب چیئرمین آپ یہاں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 29 بلین $29 ارب 2 سال میں ملک سے باہر جا رہا ہے. اور یہ کشکول لے کے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں $1.5 ارب دو. یہ کون سی عقل ہے؟
جناب چیئرمین یہاں پہ ہم لوگ بات جب کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے جناب والا کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے حوالے سے آپ کا تعلق سندھ سے ہے. یہاں پہ نہ سی سی آئی کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں کال کیا گیا, یہاں پہ این ایف سی کا اجلاس نہیں کال کیا گیا, پر یہاں پہ ڈنڈے اور سوٹے کے زور سے احکامات آئے اور یہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں نے دریائے سندھ کا پانی جس پہ سارے صوبوں کی امانگی ہوگی وہ پانی از خود مرکزی حکومت جو ہے وہ اٹھا کے سندھ میں دے دے گی. اور بھائی کیوں؟ ہم نے یہ ریزولوشن ہم لوگ لا رہے ہیں جناب چیئرمین, پاکستان تحریک انصاف, ہمارے سنی اتحاد کونسل اور اپوزیشن کی پارٹیاں, ہم لوگ یہاں پہ ہاؤس میں دیں گے, چاہے وہ اس پہ ووٹنگ ہو نہ ہو. ہمارا کام ہے, ہم لوگ وہ ریزولوشن لاتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں آصف علی زرداری یا آپ خود یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے, آپ سندھ کے انٹرسٹ کو, آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. عوام کم از کم ہم لوگ صاف ہوں گے, ہم لوگوں کا جو موقف ہے ہم لوگ سامنے رکھیں گے سندھ کی عوام کے سامنے, پاکستان کی عوام کے سامنے, کہ اپوزیشن نے آپ کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپ کے پیٹھ پہ خنجر کھوبا. یہ ہم لوگ کریں گے جناب چیئرمین. جناب چیئرمین یہاں پہ جس وقت بات ہو رہی تھی آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل کے اوپر, تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھی شروع میں ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا بالکل نہیں ہونا چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن وہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں رات کو کیا ہوا, کوئی حجوج ماجوج آیا, کوئی فرشتے نازل ہوئے, صبح ہمارے ساتھ وہ آنکھوں میں آنکھ ہی نہ ملائی, راتوں رات جو ہے وہ چلے گئے. انہوں نے جناب والا پی کا امینڈمنٹ بھی اسی دن پاس کر دیا, اس دن پاکستان ڈیجیٹل بل بھی پاس ہو گیا, اس دن پریس کے ہمارے ساتھیوں کو گلا بھی کاٹا گیا, اس دن آپ کا جناب چیئرمین یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھیوں کا گلا بھی کاٹا گیا. اور اس کی تناظر میں ابھی جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد اٹھ کے اسٹیٹ کے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اپوزیشن لیڈر کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ رولز آف بزنس میں ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن پیج 19 رول 39, یہ دیکھ لیں وہ اٹھ کے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بات بھی نہ کر سکیں. میں یہاں پہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن بلوچستان کے بارے میں بات نہ کروں, میں یہاں پہ سندھ کے پانی کے بارے میں بات نہ کروں, میں خیبر پختونخوا کے فاٹا ایریاز کے اور ان کے واجبات کے بارے میں بات نہ کر سکوں, میں پنجاب میں پولیس گردی کے خلاف میرے جو یہ ساتھی ہیں ان کے گھروں میں پولیس جا کے توڑ پھوڑ کرتی ہے اس کے بارے میں بات نہ کر سکوں. اپنے آپ کو کہتی ہے اسٹیٹ اور ریاست, نہیں مانتے ایسی یہ ڈیفینیشنز. اسٹیٹ ہے تو ہم ہیں اسٹیٹ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین یہاں پہ میں بات کروں کہ 13 ایجنسیز ہیں پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں, 13 ساتھیوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو, انٹیلیجنس ایجنسیز, آٹے کے ڈیپو کی ایجنسیز نہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز. یہاں پہ میرے بڑے بھائی اختر مینگل صاحب وہ کیوں ہاؤس چھوڑ کے گئے, کبھی ان کی داستان سنیے گا. میرے بڑے بھائی اور بزرگ جناب اچکزئی صاحب سے یہیں پہ بیٹھا کرتے تھے, اس سسٹم سے دل برداشتہ ہو کے آج وہ چلے گئے. ایڈوکیٹ سراج خان ترین اور ان کے 1100 اور لوگ ان کے پارٹی کے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے ان کے خلاف بوگس ایف آئی آر پچھلے 4 دن میں انہوں نے رجسٹر کی ہیں. ان کی عقل, ان کی بلوچستان گورنمنٹ کی ریٹ کیا ہے؟ پچھلے 3 دن میں 3 دنوں کے لیے گورنمنٹ آپ کا کوئٹہ جو ہے وہ انڈر سیج ہے, آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں. اور گورنمنٹ آف بلوچستان اور ان لوگوں کو یہی مطلب ملا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے خلاف, اختر مینگل صاحب کے خلاف, باقی ساتھیوں کے خلاف, مارنگ بلوچ صاحبہ کے خلاف جا کے ایف آئی آرز کر دو. اور بھائی آپ کا ہمارا عادل بازائی صاحب ادھر نہیں ہے, یہ 5 تاریخ کو ایم این اے عادل بازائی صاحب, ان کے پلازاز انہوں نے گرائے, ان کے گھر میں پولیس ایکشن ہوا. اور بھائی آپ کو, اور میں پھر پوچھتا ہوں
عادل بازائی خان کا گھر ان کو نظر آ جاتا ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کا گھر ان کو نظر آ جاتا ہے, اختر خان مینگل صاحب کا گھر نظر آ جاتا ہے, سراج خان ترین صاحب کا گھر نظر آ جاتا ہے, وہ بھی ان پہ بھی آتا ہے. ان ساروں کے گھر جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں, یہ نظر آ جاتے ہیں, پر دہشت گرد نہیں نظر آتے, کیونکہ دہشت گرد آگے سے گولی مارتا ہے اس لیے آپ کو نظر نہیں آتا. ان کے پیچھے پڑے نا, ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ جناب چیئرمین, جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے ہمیں بلایا, ہمارا ڈیلیگیشن کیا تھا ان سے ملنے کے لیے, ہمارے سینئر وکلا تھے, سب سے پہلی چیز جو ہم نے اٹھائی وہ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز, مسنگ پرسنز کے حوالے سے اٹھائی. انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں سب سے اہم مسئلہ اس وقت یہ ہے, آپ کا لوئر کورٹس فنکشن نہیں کر رہی ہیں. جو خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا اور آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج صاحب نے لکھا چیف جسٹس کو کہ انٹیلیجنس کے لوگ آ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے لوگ انڈر ٹرائل ہیں, بشمول ہمارے سارے یہاں پہ ہر ایک کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر چیمہ صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, سینیٹر اجاز چودھری صاحب, جن کا بار پروڈکشن آرڈر نکل گیا پر ان کو کہہ رہے ہیں نہیں, کیونکہ وہاں پہ جو کرنل بیٹھا ہوا ہے کوٹ لکھپت میں وہ کہتا ہے نو تو پھر نو. یہ ان کے خلاف رول آف لا ہے ہی نہیں. آج جیل ٹرائل ہونی تھی اڈیالہ میں, آربیٹریرلی صبح کے وقت کینسل. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل مینول کے تحت ان کے جو رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے, ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی, ان کے وکلا سے میٹنگ نہیں ہوتی. مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں جس وقت ہماری نیگوسیشن یہاں پہ ہو رہی تھی گورنمنٹ کی ٹیم کے ساتھ, انہوں نے اس پریس ریلیز میں یہ انسٹالڈ رجیم کے لوگوں نے خود, یہ صاحبزادہ صاحب موجود ہیں, یہ اس چیز کے گواہ ہیں, 2 اعلامیے وہاں سے نکلے تھے اور ان میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ آپ کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کی ان مانیٹرڈ ایکسیس ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور آپ بات چیت کر سکیں. وہ اعلامیہ میں آتا تھا پر بعد میں وہ کہتے تھے جی ہم کر نہیں سکتے ہیں, ہماری لیمیٹیشنز ہیں. اور بھئی آپ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے نیچے پنجاب گورنمنٹ لگی ہوئی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ, کہنے کو تو ڈیپٹی پرائم منسٹر, کہنے کو تو انٹیریئر منسٹر, کہنے کو پتہ نہیں افلاطون, اور نیچے لگے ہیں ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ کے. اور وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ کیا کرتا ہے, وہ کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, کہتا ہے جی ان کے آرڈر ہیں. ان کے کون آرڈر ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. یہ کوئی فرشتہ ہے؟ یہ کون سا ہے؟ یہ بڑا فرشتہ ہے, یہ چھوٹا فرشتہ ہے, یہ نکا فرشتہ ہے, کون سا کون ہے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی جناب چیئرمین. جناب چیئرمین میں نہیں جناب چیئرمین یہ کاش آصف زرداری کے ساتھ بھی آپ بات کرتے نا تب مزہ آتا, اس کی بھی آپ سپیچ کرتے. جناب چیئرمین یہاں پہ جو ہمارے ابھی پنجاب کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, اس سے پہلے میں یہاں پہ جو آپ کے 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن کے حوالے سے میں 12 بات کر رہا ہوں کہ وار آن ٹیرر کے لیے 9 سپٹمبر کے بعد 2001 کے بعد جو ویپن سسٹمز دیے گئے تھے, سنائپر ویپنز with night vision capabilities, M60 light machine gun, Remington 700, Arctic rifle, sniper rifle with night vision capabilities, 7.62 into 51, وہ کیوں استعمال ہوئے آپ کے نہتی شہریوں کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف؟ یہاں پہ جناب چیئرمین میں آپ کو بلوچستان کے بارے میں بات ختم کرتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں ہمارے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے بھی. یہاں پہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ بلوچستان کے وہ کون سے اضلاع ہیں جہاں پہ, بلوچستان میں تو دودھ اور شہد کی نہریں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی بلوچستان کا ساتھی ٹریجری بینچز پہ ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ وہ آج جا کے بلوچستان میں اپنے حلقے میں بغیر سیکیورٹی کے گاڑی اکیلی چلائے گا, دن دیاڑے, دن کو 12 بجے جائے گا, رات کو میں بات ہی نہیں کر, دن میں چلا جائے. آج مجھے بتا دیں یہاں پہ گورنمنٹ کا ٹریجری بینچز کا کوئی ساتھی
ان سے عہد لیں کہ جائیں. میں چلا جاؤں گا, یہ آئیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں جناب چیئرمین, بلوچستان کے ضلع میں کنزرویٹو ایسٹیمیٹ دیتا رہا ہوں. میرے بلوچستان کے یہاں پہ ساتھی ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب, باقی ساتھی بھی ہیں گورنمنٹ کے سائٹ پہ بھی. ان اضلاعوں کے میں نام لیتا ہوں جناب: تربت, کولو, آواران, کھاران, کیچ, پنجگور, گوادر, ڈیرہ بگٹی, برکھان, ہرنائی, دکی, واشوق, قلعہ عبداللہ, جال مکسی, ناگ. یہ نو گو ایریاز ہیں. یہ آپ کے 37 میں سے یہ سارے کے سارے جناب چیئرمین یہ نو گو ایریاز ہیں. اچھا صاحب صحیح بات کر رہا ہوں میں؟ یہ وہ ایریاز ہیں, نو گو ایریاز, نہیں جا سکتے ہیں. سٹیٹ کی ریٹ ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا, غربت کی لکیر سے نیچے 2 کروڑ لوگ چلے گئے ہیں, بے روزگاری پھیل رہی ہے, مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, قرضے چڑھ رہے ہیں, افراتفری ہے, آئین اور قانون کا کوئی حال نہیں ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف ایک شخص نظر آ رہا ہے اور ایک پارٹی نظر آ رہی ہے, وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف, کہ ان کے پیچھے پڑو کیونکہ یہ سچ بات کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کو ختم کرو, باقی خیر ہے. جناب چیئرمین آج ہیں ہم لوگ ابھی. مجھے بتائیں جناب چیئرمین کہ 9 مئی کو میں آغاز کرتا ہوں ایک نہایت ہی معصوم روح سے. اس کا نام تھا ذل شاہ. اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ ادھر سے ہم لوگ آتے ہیں جناب چیئرمین. میں پوچھتا ہوں, میں نام لیتا ہوں ان ساتھیوں کے اپنے جو 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن میں شہید ہوئے. مرزا نادر شہزاد, بلال شنواری, ابراہیم, سیف اللہ, محمد راشد, عبداللہ وزیر, سیف اللہ, اس کے ساتھ جناب چیئرمین زائد اللہ, رضوان احمد, جاوید اکا خیل, سکندر, محمد بلال, ابرار احمد, جاوید گل, ذاکر. یہ وہ ساتھی ہیں, ان کے ساتھ فوٹوگرافز کے سمیت, گھر کے پتوں کے سمیت, جو کہ 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن میں ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد آتے ہیں جناب چیئرمین, ہم لوگ جو آپ کے ساتھی ہمارے شہید ہوئے 26 نومبر میں, گولی کیوں چلائی؟ ڈی چوک پہ احمد ولی محمد, انیس ستی, عبد الرشید, عبد القادر, عبد المبین, عمران عباسی, محمد علی, محمد ادریس, محمد الیاس, صدر علی, سردار شفیق احمد خان, تاج الدین, طارق خان, شاہنواز خان, حکمت اللہ. یہ وہ ہمارے ساتھی ہیں جناب چیئرمین جن کو شہید کیا گیا سنائپر رائفل کے ساتھ. کیوں؟ وائے؟ جناب چیئرمین یہ ملک کا فیڈریشن کا یہ حال ہے. یہاں پہ جناب چیئرمین ہم یہاں پہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں اختتام کی طرف ابھی بات کو لے کے جاتا ہوں. ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے, پر مجھے پورا یقین ہے کہ اس فارم 47 کی انسٹالڈ گورنمنٹ میں یہ نہ اہلیت ہے نہ یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ کچھ کر سکیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں جناب چیئرمین کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پہ اس وقت. پنجاب پولیس آپ کی ایک مرسنری فورس بن چکی ہے انڈر ڈاکٹر عثمان انور, جو آئی جی اپنے آپ کو کہلواتا ہے پنجاب پولیس کا. یہاں پہ جناب چیئرمین میاں غوث صاحب ایم این اے ہمارے, فالس فلیگ آپریشن, فالس کیسز, یہ بیٹھے میرے ساتھ, اس وقت پروڈکشن آرڈر کے تحت آئے ہوئے ہیں. غلط کیسز ان کے اوپر. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا بار ان کا جناب چیئرمین پروڈکشن آرڈرز نکلی ہیں, نہیں پروڈیوس ہو رہے. عادل بازئی صاحب میرے نوجوان ساتھی بلوچستان سے, ان کے پلازاز 2 ارب کے ڈیمولش کیے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, جو مرضی کر لو.
اور 5 تاریخ کو پھر ان کے گھر ریڈ. یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ان کے گھر پہ ڈیروں پہ کتنے ریڈ ہو چکے. 4تھے فلور پہ ان کا اپارٹمنٹ ہے ادھر پارلیمنٹ لاجز میں, شیشے توڑ کے پرسوں لوگ آئے اور خون ہی خون وہاں پہ پڑا ہوا ہے. جناب چیئرمین معظم جتوئی صاحب یہ بیٹھے پیچھے MNA ہمارے, ان کی کھڑی کپاس کی فصل اڑا کروڑوں روپے کی اڑا گئے, جانور اٹھا کے لے گئے. مطلب کسی کو کوئی وہ نہیں. کیوں؟ ان کو کہا گیا کہ تم بس آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں تو سب ٹھیک ہے. احمد چٹھا صاحب یہاں پہ موجود ہیں. احمد چٹھا صاحب جناب چیئرمین حامد رضا چٹھا صاحب کے یہاں پہ فرزند ہے, جو یہاں پہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے فرزند جو یہاں پہ سپیکر رہ چکے ہیں ہمارے اس آگسٹ ہاؤس کے. اور ان کا جناب چیئرمین ان کے گھر پہ جو آ کے انہوں نے وینڈلزم پنجاب پولیس نے کیا, تباہ برباد کر کے رکھ دیا. یہ عامر ڈوگر صاحب ہمارے چیف وپ, ریاض فتیانہ صاحب, لالی صاحب, ایک ایک کر کے ساروں کے گھر. یہ کاکڑ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے ساتھی, ان کے گھر پہ جو تباہی بربادی انہوں نے کی ہے. یہاں پہ ارشاد بی بی احمد چٹھا صاحب کے وہاں پہ حلقے کی خاتون ہے, ان کے گھر میں پنجاب پولیس نے دہشت گردانہ وار کیا, وہ خاتون دنیا سے چلی گئیں. مبین جٹ صاحب یہاں پہ میرے ساتھی موجود ہیں, ان کے گھر میں ریڈ اور پولیس وینڈلزم. جمشید دستی صاحب, ان کے گھر پہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلا پیکا کا FIR ان کے اوپر آ گیا. ان کے گھر کو جس طرح انہوں نے تباہ برباد کیا. ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کے گھر کو, ان کو ڈیرے کو جس طرح تباہ برباد کیا. صاحبزادہ امیر سلطان صاحب میرے ساتھی ہیں, ان کے گھر کو جس طرح کیا گیا. انیکا تباہ برباد کیا گیا. انیکا مہدی صاحبہ, ان کے زمین کے اوپر پنجاب پولیس نے جا کے ڈیرا جما دیا کہ یہاں پہ کوئی کاشتکار اندر نہیں آئے گا. یہاں پہ ڈاکٹر شبیر قریشی صاحب میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, ان کے گھر کو, ان کے بھائیوں کو زد و کوب کیا گیا. فیملی کو, ان کے گھر کو ریڈ کیا گیا. ان کے وہاں پہ چودھری کوٹ ادو میں چودھری یاسین جٹ صاحب, ان کو زد و کوب کیا گیا. وہ ہارٹ اٹیک سے یاسین جٹ صاحب, ان کو وہ فوت, یاسر, وہ دنیا سے چل پڑے. یہاں پہ حاجی امتیاز صاحب کے گھر کو اور ان کے خلاف جو کیسز بنے, ان کا جناب چیئرمین یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ظہیر عباس کھوکر صاحب لاہور سے MNA آپ کے پارٹی کے, شیلا رضا صاحبہ, ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے خود کہا کہ یہاں پہ جو عطا تارن ہے اور بلاول بھٹو, وہ دونوں ہارے تھے. کس سے؟ آپ کے ظہیر عباس کھوکر صاحب سے. اور جتایا کس کو گیا؟ انسٹال چھاتا بردار فوج نے آ کے ان کو, مطلب کس نے آ کے پیراشوٹ کرایا اس ہاؤس میں عطا تارن کو؟ فارم 47 کے ذریعے, فارم 47 کے ذریعے. تو آپ پوچھیں نا شیلا رضا صاحبہ سے. جناب چیئرمین یہ اب سینٹ میں اون عباس بپی صاحب کے ساتھ جو برپا ہو رہا ہے, رات کو جا کے ان کو گھر سے گھسیٹا گیا, ان کو غائب کر دیا گیا ان کے بچوں کے سامنے. جہاں بھی چیئرمین یہ کون سے حالات اور واقعات ہیں؟ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں جناب چیئرمین, جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا نا, وہاں پہ پھر آوے کا آوے ہی بگڑتا ہے. جہاں پہ میں نے کمیشنز کے بارے میں بات کی ہے, آپ ٹیررسٹ کو پکڑیں, آپ ٹیررسٹ کو ضرور پکڑیں, آپ ڈیو پروسیس فالو کریں. اس ہاؤس کو, یہاں پہ الیکٹڈ لوگ, ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیا ڈیو پروسیس فالو کیا ریمنڈ ڈیوس کیس میں. آپ نے یہ شاکر اللہ جو ابھی افغان نیشنل پکڑا گیا ہے, یہ ادھر کر کیا رہا تھا؟ یہ آیا کدھر سے تھا؟ اس کو بارڈر کراس کس نے کرایا تھا؟ ریمنڈ ڈیوس کو جہاز میں بٹھا کے باہر کون لے کے گیا تھا؟ ایمل کانسی کو جہاز میں بٹھا کے باہر کون لے کے گیا تھا؟ سر ہمیں تو بتائے تو صحیح نا, ڈیو پروسیس تو استعمال کریں, ہمیں ڈیٹیلز دیں. یہاں پہ چیئرمین آدھے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. کوئی قوم کو بھی تو آپ کانفیڈنس میں لیں.
जनाब चेयरमैन, ये डॉक्टर लखवी साहब है, 26 नवंबर को इनको वहां से उठाया गया, अपने घर से ये आ रहे थे, इनको एजेंसीज ने टॉर्चर किया। इनकी उम्र देखें, इनका मुंह आप देख, जब ये आए थे आपको याद होगा क्या सख्तियां इन्होंने झेली हैं। ये मेरी बहन यहां पे जरताज गुल साहिबा, इनको उठा के लेके गए थे थाने में, इन्होंने रख दिया था। ये हालात हैं जनाब चेयरमैन। यहां पे आप ये देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि मुल्क भी मेरा, इदारे और फौज भी मेरी, रूल ऑफ लॉ फॉलो करें। एक रिक्वायरमेंट है, रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती, बस बाकी सारी चीजें इकट्ठी चलती रहती हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर बलूचिस्तान के जो हालात जिस डगर पे जा रहे हैं जनाब चेयरमैन, कि यहां पे आप टोटल डिस्कनेक्ट है। यहां पे डिस्कनेक्ट ये है कि यहां के जो लोग बैठे हुए हैं इनको इख्तिदार का नशा है, और यहां पे वो कहते हैं कि जी नहीं, क्वेश्चन आवर पूरा करना है। भाई मुल्क जल रहा है, आपको क्वेश्चन आवर की पड़ी है। मिनिस्टर आपके इंटरेस्टेड नहीं है। मिनिस्टर कह रहे होते हैं कि सूट टाई पहन के तो बस जाइए। ये हालात हैं जनाब चेयरमैन। मैं डिमांड करता हूं कि जो स्पीकर अयाज सादिक ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे यहां पे कमिटमेंट दी थी कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खत लिखेगा सिकंदर सुल्तान राजा और उसके 2 और कमीशंस की रिप्लेसमेंट के हवाले से, वो खत इमीडिएटली आए। मैं डिमांड करता हूं कि यहां पे जनाब स्पीकर कमीशन जिनका मैंने जिक्र किया, और बिलखसूस आपका 26 नवंबर का और आपका 9 मई के कमीशंस, वो जरूर बनने चाहिए। जुडिशल कमीशन होने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। हमारे रिफॉर्म्स प्रोसेस जो जुडिशरी के हैं वो तेजी से होने चाहिए। और जनाब चेयरमैन, मैं डिमांड करता हूं कि अदलिया में जो राइट्स मेरे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के, उनके अपने राइट्स इंश्राइंड है आइन में, कानून में, वो उनके पूरे मिलने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उनको मतलब जेल में रखा गया, उन पे वो जिस स्ट्रेंथ के मालिक हैं, वो बहादुरी से जेल डट के वो गुजार रहे हैं। ना उनको डील चाहिए, ना ढील चाहिए, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां पे साथियों को, ना हमें डील चाहिए ना ढील चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला हम लोग फील्ड में करेंगे, दबा के करेंगे, जमहूरी अंदाज से करेंगे, आइन और कानून के ऐन मुताबिक करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। The House is adjourned to meet again